السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خدمت رضاعت کے لیے یعنی آپ کی پرورش کے لیے گود لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس پرورش کی مدت میں جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان واقعات کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کس طرح بیان فرمایا ہے، ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں داخل ہوتی ہیں تو اندر کا جو نظارہ آپ نے دیکھا ہے اس کو یوں بیان فرماتی ہیں، جب میں مولد النبی میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا آپ دودھ سے بھی زیادہ سفید اون کے کپڑے میں ملبوس ہیں اور نیچے سبز رنگ کا بچھونا ہے۔ آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ کے جسم اثر سے خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ پھر جب کپڑے کو چہرے اقدس سے ہٹایا گیا تو میں آپ کے حسن و جمال میں اس طرح گم ہو گئی کہ مجھ میں جگانے کی ہمت ہی نہ رہی۔ بس میں نے چاہا کہ آپ کو جگا دوں، لیکن میں آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ جب میری حالت کچھ معمول پر آئی تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کے سینے اقدس پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے تبسم فرمایا اور آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکل رہا ہے جس کی شعاعیں آسمان تک پھیلی ہیں۔ چنانچہ میں بے اختیار ہو گئی اور آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی آپ کے جبین مقدس پر بوسہ دیا اور پھر آپ کو گود میں لے لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ مکہ میں رات گزارنے کے بعد جب ہم نے صبح واپسی کا ارادہ کیا تو دل میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ میں آپ کو اٹھا کر حرم کعبہ لے گئی۔ طواف شروع کرنے سے پہلے میں نے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ حجر اسود اپنی جگہ سے حرکت کر کے آپ کی طرف بڑھا، حتیٰ کہ اس نے چہرے اقدس کے ساتھ چمٹ کر بوسہ لینا شروع کر دیا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ طواف کعبہ کے بعد آپ کی والدہ محترمہ اور دادا جان سے اجازت لی اور میرے خاوند نے مکہ روانگی کے لیے میرے سامنے سواری کو بٹھایا۔ اس وقت دودھ پلانے والی خواتین کے پاس 70 سواریاں تھیں، ان میں سے میری سواری سب سے زیادہ کمزور اور نحیف تھی۔ میں اس پر سوار ہو گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بیٹھا لیا۔ اچانک میری سواری اس قدر فرتیلی اور تیز ہو گئی کہ سب سے آگے نکل گئی۔ میری سواری جھوم جھوم کر چلتی اور کبھی کبھی گنگناتی تو یوں لگتا جیسے کہ کہہ رہی ہو، اللہ کی قسم آج اللہ نے مجھے عظیم شان عطا فرما دی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی، کمزوری کے بعد طاقت دے دی ہے۔ اے بنو سعد کی عورتیں، تم غفلت میں رہی، تمہیں پتا ہے کہ میری پشت پر کون سوار ہے؟ میری پشت پر سید الانبیاء اور رب العالمین کا محبوب سوار ہے۔ ناظرین، تفسیر مظہری میں ہے کہ جہاں جہاں سے آپ کی سواری گزرتی وہاں وہاں سبزہ اگ آتا، پتھر آپ کو سلام عرض کرتے اور درخت اپنی ٹہنیوں سمیت جھک کر استقبال کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں جب کبھی بھی کسی درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتی یا کسی پختہ مکان سے میرا گزر ہوتا تو مجھے یہ الفاظ کہتا، اے حلیمہ سعدیہ، آپ کو بشارت اور آپ کو مبارک ہو۔ اور جب میں نے حضور کی ذات سے ایسے معجزے کا صدور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تاہم میں بہت خوش تھی اور بہت میں مسرور تھی، اور حضور کے نور کا عالم یہ تھا کہ آپ کے نور کی باعث میں سخت اندھیرے میں بھی دیکھنے کی قوت رکھتی تھی۔ آپ کے انوار و تجلیات میں سفر کرتی ہوئی گھر میں پہنچی تو اس وقت میرے ارد گرد دور دور تک روشنی اور نور پھیلا تھا۔ جب بنو سعد نے ان انوار و تجلیات کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، اے حلیمہ، یہ آب و تاب، یہ چمک اور دمک رکھنے والا نور کیسا ہے؟ آپ کی برکت سے میرے دوسرے بچے کو بھی سیر ہو کر دودھ پینا نصیب ہوا۔ میرا خاوند جب اونٹنی کا دودھ دوہنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن بھرے ہوئے ہیں
اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم تمام نے سیر ہو کر پیا، آج ہم نے اطمینان کے ساتھ رات بسر کی۔ تو یہ تھے وہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے ظاہر ہوئے۔ تو ایسے نبی کی آمد پر ہم کیوں نہ جشن منائیں۔